بندہ بندے کی قدر کرے اصل میں وہ اللہ کی قدر کرتا ہے. الفاظ ہے نبی کی زبان سے کہ قیامت کے دن اللہ بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, اگر مجھے کھلاتا تو آج میں تجھے کھلاتا. الفاظ حدیث کے کہ بندہ اللہ بندے سے کہے گا میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے, مجھے پہنا دیتا تو آج میں تجھے پہنا دیتا. میں پیاسا تھا, بندہ کہے گا تجھے کہاں پیاس لگی, تو رب العالمین ہے. اللہ کہے گا میرا بندہ تیرے گھر آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھوکا تھا, تو نے اسے خالی جانے دیا, آج میں تجھے خالی جانے دوں گا. بندہ بندے کی قدر کرے تو وہ اللہ کی قدر کرتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. بندہ بندے کی قدر کرے تو وہ مقام شکر الہی پر ہے. اللہ کا شکر ہی سے کہتے ہیں بندے کی قدر کی جائے. جب بندہ بندے کی قدر کرے تو وہ اللہ کی قدر کرتا ہے. اب اللہ سورہ عاشورہ میں 42واں سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے, فَمَثَلُ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. شک نہیں کرو, جب بندہ بندے کی قدر کرے وہ اللہ کی قدر کرتا ہے. جب بندہ آل نبی سے پیار کرے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اللہ بندے کی قدر بھی کرتا ہے. فیہ عبادت, میں نے فرشتوں سے کہا ہے اگر یہ روزہ رکھ کے سو جائیں ان کی نیند کو میری عبادت لکھتے جاؤں. نہیں میں ڈشے نہیں گن سکتا, میں پہلے لیٹ آیا ہوں اور میں ڈشے گننا شروع کر دوں گا تو بات کہیں اور چلی جائے گی. سورہ بدر قرآن حکیم کا 2 نمبر سورہ ہے. من تلا آیات من القرآن, فرماتا ہے اس مہینے میں قرآن کی اگر کوئی ایک آیت تلاوت کر دے اسے پورے قرآن کا ثواب لکھ دے. میں عرض کر رہا ہوں سورہ بقرہ ہے 2 نمبر سورہ ہے 194 نمبر آیت ہے 194 نمبر آیت ہے. آپ توجہ کریں تو میں پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, شک نہیں کرنا اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یہ میری بڑی محبت ہے یہ چودھری صاحب کے ساتھ, یہ گجر صاحب ہے یہاں پہ, وہ ہمیں کہہ دینا تو سنی شاہی گھبرانا ہم آپ کے ساتھ ہیں. یار یہ چودھری ہمیں کہہ دے گجر کے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جائے, بھائی چودھری ساڑھے نال ہے. اور جسے محمد کا رابی کہہ دے میں تیرے نال ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اچھا کمال نہیں کہ سورہ توبہ کی 9 نمبر سورہ اور 4 آیت یاد آ رہی ہے, ان اللہ یحب المتقین, شک نہ کرنا اللہ کو متقیوں سے ویسے ہی پیار ہے. اللہ متقیوں سے پیار کرتا ہے, اللہ متقیوں سے پیار کرتا ہے. اچھا سورہ جاس کے سامنے آ رہی ہے 45واں سورہ ہے. مالک فرما رہے واللہ ولی المتقین, جب بندہ متقی ہو جائے اسے میں اپنا یار بنا لیتا ہوں. ہر متقی اللہ کا یار ہے. متقی اللہ کے لاہور میں داتا علی حجویری اللہ کا یار ہے. سبحان اللہ. پاک پتن میں بابا فرید اللہ کا یار ہے. سرگودے میں پیر سیال لجپال اللہ کا یار ہے. اجمیر میں معین الدین اللہ کا یار ہے. نہیں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, ایک میرے بھی دوست آئے بیٹھے ہیں یہاں, ہم بھی بچپن کے یار ہیں, حافظ قرآن ہیں, پتہ نہیں کب سے موٹر سائیکل تشریف لائے ہوئے تھے. ہم نے 6ٹی کلاس میں پڑھا تھا I have many friends, میرے بہت سے یار ہیں. آج قرآن پڑھ رہے ہیں واللہ ولی المتقین, اللہ have many friends, اللہ کے بہت سے یار ہیں. اللہ کے ہم نے پڑھا تھا مسٹر فلان فلان از دا مائی بیسٹ فرینڈ, بھائی فلانا میرا بہترین یار ہے.
اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، محمد کا دادا ابراہیم از آلسو مائی بیسٹ فرینڈ، ابراہیم میرا بہترین یار ہے۔ اچھا اللہ تیرے تو بڑے یار ہیں، یا اللہ اتنے یاروں کا کرے گا کیا؟ فرمایا قیامت تک بندے قرآن پڑھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی جس بندے کو اللہ کے یاروں پر اعتراض نہیں اسے محمد کے یاروں پہ کیسا ہے؟ عرض کر رہا ہوں روزے کا مقصد کیا ہے؟ متقی ہو جاؤ۔ عزت کس کی ہے؟ متقی کی۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقی کے۔ اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ متقی سے۔ اللہ کا یار کون ہے؟ متقی ہے۔ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو قرآن کا مہینہ ہے، میں آگے قرآن پڑھ لوں۔ ابھی مجھے سورہ مبارکہ آراف یاد آ رہی ہے، 7 نمبر سورہ ہے، میں 156 نمبر آیت لے رہا ہوں، 156 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ تو بابا جی آپ جاگ کے بیٹھیں گے تو میں پڑھوں گا نا جی، آپ مہربانی کریں، پھر ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمتی وسعت کل شیء، واو کا معنی ہوتا ہے اور، رحمتی میری رحمت، وسعت گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کل شیء ہر شے کو، میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ آگے بڑھوں گا اگر آپ بولیں گے تو۔ آپ کا روزہ ہے نا تو میرا بھی روزہ ہے، میرا دوسرا جمعہ ہے۔ ہاں میں مجبور تھا، ڈیرے کے جمعے کو میں نے آپ کے لیے سیاف کیا ہے، وہاں چھوٹے شاہ صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن کاموں کا جمعہ میں چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہاں میں نے 1:20 میں ممبر چھوڑا ہے، اور پھر گاڑی 100-125 پہ آئی ہے، اور میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں۔ میری رحمت ہر جگہ موجود ہے، پر اللہ جی پر کیا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ یتقون، میں اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تم میں سے اپنی رحمت کا حقدار اسے لکھتا ہوں جو متقی ہوتا ہے۔ یعنی جس کا دل کرے کہ میری ہر سانس اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں گزرے، مالک فرماتا ہے متقی ہو جاؤ، میری رحمت بادل کی طرح تمہارے سروں پر رہے۔ آج بندے فائنانشلی پریشان ہیں، کاروباری معاملات میں بہت پریشانی ہے۔ جو بندے کاروباری معاملات میں پریشان ہیں وہ ایک تعویذ لے لیں مجھ سے، میں آیا ہوں آپ کے درمیان۔ یہ تعویذ چھوٹا سا نہیں ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے، اور حسین پاک کے نانا کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ اگر آپ کہو تو میں کر دوں ایک تعویذ۔ یہ تعویذ سورہ آراف میں ہے، 7 نمبر سورہ ہے، اور 96 نمبر آیت ہے، 96 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ واو اور لو اگر، انا شک نہیں کرنا، اہل القرآن یہ بستیوں والے، آمنو جو مومن تو ہیں، واتقوا متقی ہو جائیں، لام ضرور بالضرور، فتحنا ہم کھول دیں گے، علیہم ان کے اوپر، برکات برکتوں کی جمع، من السماء والارض آسمان اور زمین کی برکتوں کے منہ اس پر کھول دیں گے اگر کوئی متقی ہو جائے گا۔ تمہیں نہیں پتا میرے روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے، رمضان کے مہینے کا مشن پورا ہو رہا ہے، قرآن کے آنے کا مشن پورا ہو رہا ہے۔ تم کیا ہو گئے ہو؟ ہاں یار بولو سارے متقی۔ ایک حدیث پڑھو، جعلتم فیہ من کرامت اللہ،
اللہ فرماتا ہے رمضان کا چاند نکلتا ہے اللہ گناہگاروں کو ولیوں میں شامل کر دیتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو یار. آپ نے یہ سنے کہ اولہ رحمت، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں. اوسطہ مغفرۃ، درمیان والے مغفرت کے دن ہیں. کس کے دن ہیں؟ سارے بولو ذرا. یہ مغفرت کے دن کیا ہوتا ہے؟ میں اگر آج آپ کے ساتھ لفظ مغفرت اور استغفار پر گفتگو شروع کر دوں تو اتنی آیتیں ہیں میرے اسٹیج میں جتنے بندے بیٹھے ہیں، اور وہ آیتیں ختم ہونے کو نہیں آئیں گی. پھر اس کی میں لغوی مباحث اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ مغفر کا معنی کیا ہے، استغفار کا گرامیٹیکلی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، منطقی معنی کیا ہے، یعنی اس کی صرفی اور نحوی مباحث کیا ہے، تو اس میں بھی ایک جمعہ الگ سے لگ سکتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ اپنی طرف سے کہہ رہے کہ استغفار بخشش دے رہا ہوں یار، میں یار بخشش دے رہا ہوں نا، آپ دے رہا ہوں. برکت ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم کے آزادی سے، جہنم کی یعنی پروانہ ہے، آزادی کا پروانہ ہے. فرق یہ ہے کہ 11 مہینے یہ 4 چیزیں تم ڈھونڈتے پھرتے ہو، اس مہینے یہ 4 چیزیں تمہیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں. اور مغفرت ہے، کیا ہے؟ آپ سارا سال گناہ کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جسم زخمی ہو جاتا ہے، جسم زخمی ہو جائے تو کام پہ نہیں جایا جاتا، ہڈیاں ٹوٹ جائے تو کام پہ چلے جاؤ. بولو. جب جسم توانا ہوگا پھر فوراً بندہ جلدی سے باہر نکلے گا، اداس ہو جائے گا. 3 مہینے ہو گئے گھر پہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، 1000 دفعہ تو 6 مہینے ہو گئے گھر پہ، اسپتال پہ، 6 دن کم چلیے، 2 دن چلیے، 11 چلیے، ڈیوٹی پہ چلیے. کیوں؟ جسم طاقتور ہو گئے. ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کا جسم ٹوٹتا ہے، گناہوں کے بعد آپ کی روح ٹوٹتی ہے. جب آپ گناہ کرتے ہیں روح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اسی لیے نماز میں نہیں آتی، مسجد میں نہیں آتی، عبادت میں نہیں لگتی، اپنی ڈیوٹی پر نہیں آتی. ادھر رمضان کا چاند نکلتا ہے، ادھر وہ کہتا ہے میں نے اس کی روح کو دے دی ہے. وہ بندہ بھی مسجد میں نظر آتا ہے جو کبھی نظر نہیں آیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یار میں عرض کروں، سورہ بقرہ میں 21ویں آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھو میں نے نمازیں بھی فرض اسی لیے کی ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. میں نے حج بھی اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ساری عبادتوں کا مشن یہ ہے بندہ کیا ہو جائے؟ متقی. نہیں بولے سارے، کیا مشن ہو جائے؟ متقی. کیا ہو جائے؟ متقی. برکت کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے. رحمت کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے. آل عمران 3 نمبر سورہ ہے اور 133 نمبر آیت ہے. مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا. وہاں کا معنی ہوتا ہے اور، سارعوا کا معنی ہے دوڑ لاؤ. اللہ فرماتا ہے دوڑ لاؤ تو یہ چوبیٹھ ہے. پھر کہہ رہا ہوں سارعوا کا معنی ہوتا ہے جلدی کرو. سارعوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلدی کرو یار. اللہ کیا کرے؟ فرمایا الی مغفرۃ من ربکم. گناہ کر کر کے تھک نہیں گئے، مالک تھک گئے، چھیتی معافی مانگ لو. چھیتی بھی مانگ لو. اچھا مالک پھر فرمایا وجنۃ عرضها السماوات والارض. بدلے میں وعدہ کرتا ہوں اس جنت کا جس کی چوڑائی آسمانوں اور پوری زمین کے برابر ہے. جنت کتنی چوڑی ہے؟ سارے آسمان. کتنی چوڑی ہے؟ اور پوری زمین. قرآن پاک گھر موجود ہے، آج گاڑی میں نہیں ہے اس وقت. لکھتے ہیں کہ ایک یہودی عالم یہ آیت لے کر مصطفیٰ کے پاس آیا
اور آج کہنے لگا یا رسول اللہ یہ قرآن ہے؟ فرمایا ہاں. یہ اللہ کا فرمان ہے؟ فرمایا ہاں. جنت اتنی ہی چوڑی ہے کہ سارے آسمانوں کے برابر ہے اور پوری زمین کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں. تو یا رسول اللہ اگر وہ جنت ہی اتنی ہے تو پھر اس نے وہ کہاں رکھی ہے اور ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ اچھا آپ چپ ہیں، آپ والی بات نہیں، میں نہیں کرتا، چھوڑ. میں سمجھ گیا نا، آپ کو نہیں سننا نا، کوئی بات نہیں، میں جہاں محفوظ کروں گا وہاں جا کے سنا. نہیں جس کا موڈ ہے سننے کو وہ ایک آواز سے سبحان اللہ کہو گا. یا رسول اللہ یا تو یہ قرآن نہیں یا وہاں جنت کوئی نہیں. اگر جنت ہے تو آسمانوں پورے آسمانوں اور پوری زمین کے برابر ہے. کہاں جنت ہے، کہاں زمین ہے، ہم کہاں ہیں؟ نبی اس کی طرف مسکرا کے فرماتے ہیں جب دن نکلتا ہے تو تمہیں پتا ہے وہ رات کہاں رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں آقا مجھے تو نہیں پتا. فرمایا میں محمد ہوں، میں تو جانتا ہوں. اس نے کہا اچھا تو جب وہ رات آتی ہے تم نے دیکھا ہے کہیں اس نے دن رکھا ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، مجھے تو پتا ہے وہ دن کہاں رکھتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا وہ رات لا کر جہاں دن رکھ سکتا ہے وہاں جنت بھی رکھ سکتا ہے نا. اللہ جی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سنو زمانے والوں، میں نے یہ جنت بنائی ہی اس کے لیے ہے جو متقی ہو جاتا ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے ہے. اب آپ توجہ کریں تو خطاب چھوڑ دیں یا آپ کہیں تو خطاب شروع کر لیں، کیونکہ ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی. ابھی تو میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ روزے رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ سورہ مائدہ یاد آ رہی ہے، 5 نمبر سورہ ہے اور 27 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ. وا کا معنی ہے اور، اتلو کا معنی ہے محمد جی آپ نہ تلاوت کرو. علیہم کا معنی ہے اپنے صحابہ میں. نبأ کا معنی ہے وہ خبر، وہی بات. بنی آدم جو آدم کے پہلے 2 بیٹے اپنے گھر بیٹھ کر ابے سے بات کر رہے تھے نا، ذرا وہ تلاوت کر. اگلے لفظ سنیں گے قرآن کے تو آپ کی روح بھی سبحان اللہ کہے گی. مالک فرماتا ہے اِذْ قَرَّبَا. محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا، آپ کو یاد ہے نا. بڑے عالم ہیں، درویش ہیں، فقیر ہیں، سیالوی ہیں، عرصہ گزرا ہے، ساری جوانی گزر گئی ہے مطالعے میں، ایک مدت گزر گئی شرافت کے ساتھ. میں آپ سے کہتا ہوں حضرت آپ کو تو یاد ہے جب ہم پہلے ملے تھے. یہ میں جملہ تب کہہ سکتا ہوں جب آپ بھی وہاں تھے میں بھی وہاں تھا. بات آدم کے بچوں نے باپ سے کی ہے. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے آپ کو تو یاد ہے نا. اب مجھے بتاؤ جو نبی آدم کے بچوں کی میٹنگ اس کی نظروں سے غیر حاضر نہ ہو، اپنے غلاموں کی نئی نئی مسجد کا جمعہ محمد کی نظروں سے غیر حاضر. اس دیوار کے فٹوں سے زیادہ قرآن کی آیتیں پڑھ سکتا ہوں اس بات پہ کہ جب بندہ مومن مصلی پہ آتا ہے محمد کی نظروں میں ہوتا ہے. دیکھیں میں عرض کروں التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے کیا ہے؟ دیکھیں السلام علیکہ ایھا النبی. السلام علیکہ تب کہتے ہیں جب اتنا فاصلہ ہو جائے نا.
اتنا فاصلہ ہو تو السلام علیکہ کہتے ہیں. اتنا فاصلہ ہو تو السلام علیکہ. اس دیوار کے پیچھے بھی بندہ کھڑا ہونا تو کا نہیں کہہ سکتے. اللہ اللہ واہ. ہو کہہ سکتے ہیں, کا نہیں کہتے. کا کہتے ہیں جب اتنا قریب آ جائے تو مان جاؤ جب بندہ گنہگار مسجد کے مصلی پہ آتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے اسے محمد کے اتنا قریب کر دے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہو. میں آگے بڑھتا ہوں. صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ محمد عرض کر رہا ہوں. فرمایا بنی آدم بالحق, جو بالکل سچی ہے وہ خبر بیان کرے. اس کر رہا ہوں جب آدم کے بچوں نے اپنے ابے سے کہا کہ ہمیں اللہ کا قرب چاہیے. کیا چاہیے؟ اللہ کا قرب چاہیے. سارے بولو. اللہ دور نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ قریب ہوتا ہے. میری بات نہیں سمجھ آئی ہے؟ جب اللہ قریب اور دور تو ہوتا ہی نہیں تو ہم اللہ کا قرب کیسے چاہتے ہیں؟ وہ تو جہاں ہے وہاں ہے. یاد رکھیے گا, قریب اور دور ہونا یہ اللہ کی صفتوں میں شامل نہیں ہے. جب بندہ ہی اپنے وجود میں اللہ کی صفتوں کو لانا شروع کر دے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو سمجھ آئی ہے یا میں نہیں سمجھا سکا یا میری نالائکی سمجھ لیں نا. دیکھیں, آپ نماز میں ہیں, رسول کی سنت پر ہیں. آپ حج پر ہیں, رسول کی سنت پر ہیں. آپ صدقہ دے رہے ہیں, رسول کی سنت پر ہیں. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, رسول کی سنت پر ہیں. آپ نیند کر رہے ہیں, رسول کی سنت پر ہیں. آپ نے سارا سال رسول کی سنت پر عمل کیا. وہ بڑا کریم ہے, اسے اچھا لگا, اس نے مہربانی کی اور اس نے کہا دیکھو کچھ نہ کھانا یہ میری سنت ہے, کچھ نہ کھا کے دوسروں کے کھانے کا انتظام کرنا یہی میری سنت ہے. اب تم مجھے 11 مہینے محمد بن کے دکھا رہے ہو. تم اٹھتے ہو تو محمد کی طرح. نہیں نا بیٹا, آپ کھڑے ہو جاؤ, آپ کھڑے ہو جاؤ. ہاں ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. محسن رضا ادھر منہ کرو, قبلے کی طرف منہ کرو نا. ہاں ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھو ذرا. ہاں یہ ہے الف. اچھا رکوع میں جاؤ, یہ ہے ہا. سجدے میں جاؤ, یہ ہے میم. اتحیات میں بیٹھو, یہ ہے دال. آپ سبحان اللہ ٹھنڈا کہتے ہیں, افطاری کر کے شام کو کہہ لینا جب سمجھ آ جائے. بندہ مومن نماز میں کھڑا ہے, اللہ کو احمد نظر آ رہا. اللہ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تم اٹھتے ہو تو محمد, بیٹھتے ہو تو محمد, تم جاگتے ہو تو محمد. اب تم نے 11 مہینے محمد کی سنت کو اپنائے رکھا. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ 1 مہینہ تم اللہ کی سنت پر آ جاؤ. میں وہ ہوں جس نے کبھی کچھ نہیں کھایا پر کھانے والوں کا انتظام کرتا رہتا. 1 مہینہ تم میری سنت پر آ جاؤ. سلام نہ کروں تمہیں. نماز میں روزہ تو نہیں ہوتا لیکن روزے میں تو جمعہ آیا, روزے میں تو ظہر آئی, فجر آئی, عصر آئی. وہ بندہ اس وقت سلام کے قابل ہوتا ہے جو ایک ہی وقت میں باہر سے محمد کی سنت پر ہے, اندر سے خدا کی سنت. کیا مرتبہ ہے.
مسجد میں ہوں. پہلے میں سمجھ رہا تھا میں مہمان آیا ہوں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ رہا میں عرض کر رہا ہوں. عشق کر رہا آدم کے دو بیٹے اپنے باپ سے کہہ رہے تھے ابا ہمیں اللہ کا قرب چاہیے. اللہ جی نے فرمایا محمد جی آپ وہ تلاوت کریں کہ آدم نے پتروں سے کہا تھا قربانن اے کاکا قربانی کرو. کیا کرو؟ قربانی کرو کہ اودا قرب لبدا ہے. اے پوکھ قربان کر دیو اودا قرب لبدا ہے. اے پیاس قربان کر دیو اودا قرب لبدا ہے. اے نیند چھڑ کے فجر ویلے مصلے تے آ جاؤ اودا قرب لبدا ہے. قربانی کرو قربانی. اچھا بھائی یہ مسئلہ لمبا ہے. قربانی قبول ہو گئی دونوں میں سے ایک کی, دوسرے کی رد ہو گئی. اب مقبول نے مردود کو جب دیکھا تو مردود نے مقبول سے کہا قالا لا اقتلنک میں تجھے قتل کروں گا. جب اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا اللہ فرماتا ہے قالا انما یتقبل اللہ من المتقین. میں نے کہا اس کے ہتھی نہ پاڑ, میں اللہ قربانی بھی اسی کی قبول کرتا ہوں جو متقی ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے سورہ الحج سے 36 نمبر آیت یاد آئی ہے, اگر آپ کہیں تو میں پڑھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ فرماتا ہے بڑی عید والے دن جب تم جانور ذبح کرتے ہو مجھے خون نہیں آتا نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے. کچھ مجھے بھی بھیجو عید والے دن. اللہ تجھے کیا بھیجیں؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اور عید والے دن تمہاری قربانی میں سے مجھے تو تقویٰ چاہیے, متقی ہو جانا. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے عمرہ کی آیت یاد آ رہی ہے, آپ کہو تو میں پڑھ لوں. بھئی یمن کے صحابہ عمرہ کرنے جاتے تھے تو کرایہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے. کہتے تھے جنہیں گھر چلیں آپ بھی کھوا لے گا. اس پر قرآن کی آیت آ گئی. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تزودوا, ان سے کہو زاد راہ کرایہ ساتھ لاؤ. پھر پڑھتا ہوں تزودوا, اپنے غلاموں سے کہو کرایہ نال لے آؤ, کرایہ ساتھ لاؤ. جب یہ جملہ آیا تو اب اللہ جی نے فرمایا حبیب جدے گھر جائیے خالی نہیں جائے گا, وہ جڑی بھی کچھ لے کے جائے گا. سر کھا کے صحابہ نے نبی کا چہرہ دیکھا اور کہا کون سے پھل کی ٹوکری لے کے جانی ہے, کون سی گورمے کی ٹوکری اللہ کے لیے لے جانی ہے. آیت آ گئی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. محمد ان سے کہو میرے گھر آنے والا اپنے ساتھ تقویٰ لے کر آئے. جو میری بارگاہ میں آئے تقویٰ ساتھ لائے. اب عمرے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. حج کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. نماز کا مشن کیا ہے؟ تقویٰ. روزے کا مشن کیا ہے؟ تقویٰ. برکت کسے ملے گی؟ تقوی والے کو. رحمت کسے ملے گی؟ تقوی والے کو. جنت کسے ملے گی؟ تقوی والے کو. اللہ کا پیار کسے ملے گا؟ تقوی والے کو. اللہ کا ساتھ کسے ملے گا؟ تقوی والے کو. اب آپ کہو تو میں خطاب شروع کروں. سبحان اللہ. غور کریں یہ تقویٰ کیا بلا ہے, اور وقت ضائع نہ کریں. بجائے یہ کہ لغوی مباحث میں جاؤں اور کہیں اور سے پڑھوں, فوراً قرآن ہی سے پوچھ لیا جائے کہ تو ہی فیصلہ کر کے بتا کہ آخر تقویٰ کہتے کسے ہیں. دیکھو مجھے یاد آیا چندے قلعے میں بھی تو خطاب کیا تھا سالانہ محفل پر, لیکن یہاں سے تقریر بدل جائے گی, خطاب بالکل ہٹ جائے گا. ابھی میں سورہ بقر کھول رہا ہوں, 2 نمبر سورہ ہے, اور ابھی مجھے کوئی ترجمے والا قرآن لا دے گا میں تو کر لوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ ان کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیجیے.
سارے تقویٰ تلاش کرنا ہے. تو میں سورہ بقر کھول چکا ہوں, یہ ہے دوسرا سورہ. میں کھول رہا ہوں 177 نمبر آیت کو, یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. یہ ہے 177 نمبر آیت, تاکہ پتہ چلے وہ تقویٰ کدھر ہے, اللہ کی رضا کدھر ہے, اللہ کی محبت کدھر ہے, اللہ کا پیار کدھر ہے, اللہ کی جنت کدھر ہے, اللہ کی سنگت کدھر ہے, اللہ کا ساتھ کدھر ہے. ذرا یہاں سے وزنی ہے قرآن پاک, ذرا یہاں سے پکڑ لیجئے گا. یہ لکھا ہے اولئک هم المتقون. اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہی تو ہے وہ بندے جنہیں اللہ متقی کہتا ہے. نہیں کھول کے اولئک هم المتقون مانا ہے یہ ہے تقویٰ. نہیں میں آگے چل سکتا, آپ مقابلہ برابر کا ہے, ادھر بھی روزہ ہے ادھر بھی روزہ ہے. صحت مند ہے, میں تو بیمار آدمی ہوں, کیسے آگے پڑھوں؟ یہ ہے متقی, یہ ہے تقویٰ. اچھا اب پیچھے پڑھے تاکہ پتہ چلے انہوں نے کون سی نماز پڑھی, کیا کر بیٹھے ہیں مسجد سے. بات سنو, کان میں بات سنو سارے. پیروں کا پتر ہوں, مولا علی کی اولاد ہوں, اور باب فرید کے سلسلے میں نوکر ہوں. ان ساری نسبتوں کو سامنے رکھ کے تم سے کان میں بات کر رہا ہوں. ولی ہو نا جی. اچھا تھوڑا پھر دل نہیں کیتا, میں واپس لکھنا دیکھو جی گل سنو, تسی مدرسے نہیں گئے نا تو کوئی گل نہیں, پھر بھی میں پوچھنا پیا ولی ہونا جی. اور گل سنو, تسی وڈیاں مچھاں رکھیاں نے, داڑھی لوائی ہے, میں پھر بھی پوچھنا پیا آفر ہے جی ولی ہونا جی. اللہ بندے سارے اٹریکٹیو ہو گئے نے, کر دے ولی تیرا کی جاندہ ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. مینوں میری عزت کی قسم ہے متقی تسی ہو جاؤ, ولی میں کر دے. لو جی ولایت مل دیجئے پہ جمعے لینی جی کرو گل بھائی, اور تو سکھ ولایت لینی ہے, ولی ہونا ہے جناب نے, بابے فرید کا گدی نشین ہونا ہے جناب نے, داتا صاحب کا گدی نشین بننا ہے جناب نے. جن نے بننا ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہے؟ ایڈا وڈا سودا ایڈی سستی فیس لب ہے, فیس ہی سبحان اللہ پہ چل دی ہے. اچھا یا اللہ ولی ہونا ہے ان کی کریے, مسیحے بہ جائیے, کرنا جائیے, پکے پکے اتھے رہ جانے ہیں. اللہ فرماتا نہیں اولئک هم المتقون, آپ وہ بندے نے جنہاں نال مینوں پیار ہے, آپ بندے نے جنہاں لئی میں جنت بنائی ہے, اے وہ بندے نے جڑے میرے یار نے, تے بندے اے نے وہ جنہاں نوں میری رحمت لگ دی ہے, تے اے وہ جی نے جنہاں نوں میری برکت لگ دی ہے, تے اے وہ جی. رکنا, مجھے سورہ طلاق یاد ہے, یہ 65 نمبر سورہ ہے. میں دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں, تیسری آیت پڑھنا, میں 5ویں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. دوسری آیت میں فرماتا ہے وَمَن يَتَقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا. واہ اور من کوئی بھی ہو, یتق اللہ اللہ کی بارگاہ میں متقی ہو جائے صحیح, یجعل لہ مخرجا, او دیتے جدوں نہیں اوکھی پیڑی بنے گی میں کٹ دیاں گا. غور نہیں کیا آپ نے, غور نہیں,
نہیں میں آگے نہیں چل سکتا، میری ذمہ داری ہے آپ کے سینے تک قرآن کو میں نے اتارنا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اللہ جی بادشاہ فرمایا جتھے بھی اوکھی پیڑی بنے گی میں کٹ دیاں گا، اگر دنیا تے بن گئی تے ایتھے کٹ دیاں گا، قبر وچ بن گئی تے اوتھے بھی کٹ دیاں گا۔ اور 5ویں آیت میں کیا فرماتا ہے؟ 5ویں آیت میں فرماتا ہے، سورہ طلاق ہے 65 نمبر سورہ ہے، یہ آگے یہ تو ہو گیا نا، یہ آگے یہ 5ویں آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، نہیں جی نہیں یہ 5ویں ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ فرماتا ہے اگر تواڈے چوں کوئی متقی ہو جائے او دے پچھلے سارے گناہاں دا کفارہ میں آپ دے لاں کر لو کمائی۔ اللہ کہتا ہے یکفر، میں انکار کر دیاں گا، اور مینوں فرشتے آکھیں گے بڑا گناہگار ہے، میں فرشتیاں نوں آکھاں گا پناہ ہو جاؤ میں نہیں مندا انہیں کیتے۔ اللہ جی گل کی ہوئی ہے، میں متقی ہو گیا میرے دین دا مشن پورا کر گیا، کلن دا مشن پورا کر گیا، میں جڑیاں نمازاں پڑھائیاں سن نا او دے نمازاں دا روح نمازاں دی روح پوری کر گیا ہے۔ اللہ جی کر کی بیٹھا ہے وہ تساں آکھنا ہے تے میں اگے پڑھنا ہے، میں تھکتے نہیں گئے، پریشان تے نہیں، خیر ہی ہے نا، تو کدی 3 بجے بھی پڑھ لینا چاہیے، 4 بجے پڑھ لیں گے۔ اچھا خیر ہے جی، چلو جی خیر ہے جی، ایک بار سبحان اللہ کہہ لو۔ اللہ جی یہ بندے کر کی بیٹھے نے، لو جی اے لکھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں وہ سورہ بقرہ لے آؤ نا جی 177 نمبر آیت سامنے اے آگے اے بسم اللہ الرحمن الرحیم، او آیت او جڑی جدے چ اللہ آکھیا بھی اے میرے یار نے، اللہ بڑا وڈا ہے یار، اے بھائی انہاں واسطے میری رحمت تے برکت تے عزت تے بھائی انہاں نوں عزت دینی ہے، انہاں نوں بھائی میں عزت دینی ہے۔ اللہ جی یہ بندے کر کی بیٹھے، اللہ فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ اللہ بِهِ، میں تمہیں کی پڑھ لگا، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز ترین مال دیتے ہیں، دے لو گے بھائی اللہ دی محبت وچ اپنا عزیز مال دے لو گے، اور دے لو گے، تہاڈا کی نام ہے شہزاد صاحب، تہاڈا موبائل تسی میری محبت وچ دے لو گے، لیاؤ گے، انہاں مینوں موبائل دے دیتا ہے، کیونکہ اصول ہے جدی محبت شے دوی ہے نا اونوں دئی دی، نہیں میں نہیں سمجھا سکا۔ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد عارف صاحب، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ موبائل تانوں نہیں دینا، کیونکہ پیار میرا سی تے پھر جد نال پیار ہے شے اونوں دینی ہے۔ یہ قرآن ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ دے پیارے دینا ہے تے دینا ہے اونوں جدے پیارے دینا ہے۔ اللہ جی مغلولیہ آ جاؤ تے اسی اپنی مجھاں بھی لے آنے ہیں، بینک بیلنس بھی لے آنے ہیں، اکاؤنٹ بھی لے آنے ہیں تے پیسے بھی لے آنے ہیں، رجسٹریاں بھی تواڈے قدماں وچ رکھ چھڈنے ہیں، تسی آ جاؤ چاند دے گلے چوکے چ آ جاؤ۔ مالک فرماندا ہے میں پاک ہاں آن جان تو۔ اللہ جی پھر تساں فرمایا اسی ولی ہو جائیں گے، تواڈے پیارے ہو جائیں گے، روزیاں دا مشن پورا ہو جائے گا، حج دا مشن پورا ہو جائے گا، دین دا مشن پورا ہو جائے گا، تواڈے پیار اس تانوں مال دینا ہے، پھر کوئی ایزی پیسہ دسو، فرمایا نہیں ایزی پیسہ نہیں، مالک پھر کتنے جمع کرا دیئے تے تسی راضی ہو جاؤ۔ مالک فرماندا ہے اگے پڑھو تے تسی چپ بیٹھے۔ اللہ جی کتنے نبی فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اگر تیری ماں پیو جمی بہن تیرے گھر آ جائے
او دے سر تے ہاتھ رکھ کے انہوں خالی نہ جان دیں میں ملائکہ نو آکھاں گا لکھ لو میرے اکاؤنٹ وچ کر دیتا شاید اللہ پھر فرمایا جے کوئی تیری پٹھی تینوں ملن آ جائے تے پیو دی پہن نو خالی نہ جان دیں جے کو غریب چاچا پریشانی وچ آ جائے انہوں خالی نہ ٹوری اچھا پھر فرمایا جدو رشتہ داراں تو ویلا ہو جائے نا ول یتاما پھر یتیماں دا سہارا بن ول مساکین پھر مسکینہ دا آسرا بن وابن السبیل پھر مسافران تے خرچ کر وسائلین پھر جڑا منگن آ جائے انہوں کدی خالی نہ جان نہیں وفر رکاب پھر کسے پریشان دی پریشانی دور کر کسے پھسے نو چھڑا جا کے اچھا یا اللہ پھر فرمایا واقام الصلاۃ ہون والی نماز دی آئی یا ہائے ہائے لو جسے سمجھ آئی ہے نماز دا ٹائم ہون آیا ہی اچھا پہلے جی پھر وآت الزکاۃ پھر زکاۃ دینی اے مال کا جڑا میں پہنوں دیتا ہے وہ کی سی جڑا میں یتیمہ کو دیتا ہے وہ کی سی جڑا میں مسکینہ کو دیتا ہے وہ کی اور فرمایا وہ تے میرے پیارے دیتا سی یار وہ تے منو نظرانہ پیش کیتا ہی زکاة تے ہم دینی اچھا پھر مال کا فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا ان وعدے پورے کرتا رہے والصابرین فی الباساء والضراء ان سختی وچ پریشان نہ ہوئیں اللہ اتنی مہربانی کرتے سختی میرے واسطے رہ گئی اور فرمایا ہونی تے تو اس لیول تے آیا میں تیرا امتحان اللہ اور میرے بیلیوں میں نہیں سمجھاؤ کادے تے سبحان اللہ کی جانے میں وہ دی محبت لابنا پیا ہوں میں نو بندے عمل تو ہوتا ہے پیا بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے میں وہ دی ولایت لابنا پھرنا وہ میں نو بندے عمل تو اور رک جاؤ میرا بچہ یہ مجھے دینا ذرا میں ایک ولی دیکھوں ذرا ہاں یہ آ گیا ہے سامنے سورہ الکاف ہے 18 نمبر سورہ ہے اچھا یہ آپ اردو پڑھ لیتے اردو پڑھ لیتے یہاں سے پڑھ لیتے یہاں سے اردو پڑھ ایک دفعہ سبحان اللہ جی یہاں تک کہ جب گاؤں والوں کے پاس آئے وہ دونوں چلے فن طلاقہ سے شروع کرے فن طلاقہ وہ دونوں چلے دونوں چلے وہ دونوں چلے وہ سارے چپ بیٹھے نہیں آگے چلے آدھو بھی وہ دونوں چل پڑے ہیں تم ابھی چپ بیٹھے وہ دونوں چلے ابھی نہیں چلے آہستہ چل رہے ہیں ابھی وہ دونوں چلے دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے اچھا ایک گاؤں سے گزرے کون ہے ایک خضر ہے اور ایک موسیٰ ہے ایک نبی ہے اور ایک ولی ہے اچھا کاشتکاروں سے یعنی پینڈ دے چودھری نے کا بھی سام بھوک لگی ہے اچھا اور انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی پورے پینڈ آکھا جی صاحب مکہ ہے یعنی کوئی روٹی نہیں کیوں آکھا ولی دن نبی اچھا اب آگے پڑھتے ہیں فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کاندھ ٹنگی سی پری پینڈا لیا دی اے وال ہے نا بار باؤنڈری وال اے گاؤں دی پچھلی کان ساری وہ کان ٹنگی تھی پئی پینڈ دی پھر جی گرا چاہتی تھی مطلب ڈیگ دی تھی پئی اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا حضرت خضر فرمایا میں گارا بنا لینا تے تسی بیٹا لے آؤ اونی دیر اسا جانا نہیں جنی دیر کان سیدھی نہ ہو جائے اجے بھی تو سمجھ نہیں آئی جیڑے روٹی بھوک لگی ہوئے تے نہ کھوان نہ وہ پھر انہاں دی قدہ سیدھیاں کرتے پھر اللہ انہوں ولی آندا ہے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ
اللہ نے جنتی سیل پہ لگا دی ہے. جنت کی لوٹ سیل ہے. سورہ مائدہ کھولو بیٹا, 5 نمبر سورہ کھولو, یہ میرے سامنے آ گئی ہے 5 نمبر سورہ. 190 نمبر آیت کھولو, یہ میرے سامنے آ گئی ہے 190 نمبر آیت ہے, یہ آ گئی ہے 190 نمبر آیت ہے. یہ سورہ مائدہ ہے اور یہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. ہاں جی 89 نمبر آیت ہے, 89 نمبر آیت. اگر اللہ ناراض ہو جائے کسی بندے دا دل کرے کہ وہ کریم راضی ہو جائے. کوئی بندے بیٹھے نے جنہاں کا دل کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے. مالک میں قرآن سر تے پگ بنا کے بن لواں, فرماندا نہیں. مالک میں مسجد دی کنڈی لا کے اندر پکا پکا رہ لواں, فرماندا نہیں. اللہ جی پھر دس اگر تو ناراض ہو جائے کہ کیویں راضی ہو جائے؟ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین. تسی ایک باری سبحان اللہ. تھوڑی آواز بلندی بڑھا دے. اللہ تمہیں نہیں پکڑتا, تمہاری گھر تو فہمی کی قسموں پر. اللہ فرماتا ہے سارا دن تھی قسماں نہیں چکتے رہیں گے. ہاں جی مالک چکتے نہیں, میں پوچھتا ہی نہیں. مالک تو کیوں نہیں پوچھتا؟ فرمایا قسم چکتے نہیں نا تسی تے عادت پوری کر دے. ایویں فضول قسماں چک دیو, قسم تھوڑی ہے. اچھا مالک پھر وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ, ان قسموں پر گرفت کر فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا. 4 بندے بیٹھ کے رب جی فرمایا تو قسم چوک کے مکر جائے کہ میں گرفت کراں گا تیری, پکڑ آئے گی میری تیرے تے, میرا غضب آئے گا, میرے قید کی دھاتے چاہ جائے گا. اللہ جی غریب آدمی ہاں, ماڑا بندہ ہاں, غلطی کر بیٹھا ہاں, کوئی مہربانی کر کے راضی ہوں میں کی کراں؟ فرمایا پھر گل سن, ایک طریقہ ہے مالک کی ہے فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین. جی تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دے. مالک فرماندہ ہے گجرا والے شہر تر جا, کوئی 10 مسکین ویخ پریشان بیٹھے ہوں, عزت نہ بٹھا کے انہوں نے سامنے لنگر رکھ, وہ روٹی کھاندے کھاندے اگر مسکرا پے, میں فرشتیاں آکھاں گا میں انہوں معاف کر دے, میں انہوں معاف کر. اللہ جی تو ناراض ہے نا؟ فرمایا ہو. تے مالک نے تینوں راضی کرنا ہے, تینوں بنانا ہے نا, تے کوئی نفل پڑھوا لے. فرمایا خاموش, میرے مسکین اگر مسکرا پے میری ناراضگی ختم ہو جائے. میرا کوئی مسکین بندہ اگر دعا دے, ہم اکثر, میں اکثر یہ واقعہ بیان کرنا نا جی, بہلول میں جنت, بہلول میں جنت. سیالوی صاحب تائید کر دو جلدی نہ, میں سارا واقعہ نہیں نہ پڑھنا چاہیے, سارا واقعہ پڑھنا ٹائم نہیں ہے میرے کو. حضرت بہلول وہ درویش تھا نا, تے دریا دے کنارے تے بیٹھ کے ریڑھتے تے پیر پا کے تھاپڑ دے سن دل کے بعد. صبح صبح میاں بیوی باپ واسطے نکلے سن. وقت دا بادشاہ تھی, ہارون رشید کے نام زبیدہ تھی. زبیدہ نے سلام کیتا, بابے انہوں پیار دیتا. بابا جی کی بکر دے پتر تھی جنت پہ بڑھتے ہیں. بابا جی کی ریٹ ہے پتر صرف 5 درم. وہ درم کٹن لگی تھی, بادشاہ نے ایک بار دل میں کی کر لگی, اور ہمیں چپ کرتے نہیں. 5 درم کٹ کے انہیں بابا جی بابے نے اٹھ کے دریا میں درم چھوٹ کے کیا لے مبارک ہو گئے تیروں جنت دے سے. اچھا میں نہیں واقعہ نہیں سنانا, باقی تو تھوڑا جہاں آگے چل رہا ہے. اچھا وہ لے کے چلی گئی, وہ سارے رات گلاں کرتا گیا, کوئی گل کرے نہیں کدی جنتا لبی کی کر. ہو سکے چپ کر,
برادری چو سی مجلوب سی تے پھر کی او دی بھی تو کو خدمت کرنی تھی نا ہو سکے تو خدمت بھی کر رہی انہیں دریائے چھوڑ دیتے ہو سکے او دا کام سی میں تو راضی کیتا ہے یہ گل کر کے وہ سارا دن پھر بھی لڑتے لڑتے کا ٹائم لنگ گیا رات کو نیند آئی وہ ویکھیا کہ جنت دا کوٹھ ہے تے گھر والی سیر بھی کر دی جنت وچ یہ ہن بادشاہ سی بھی نہ ہویا دربار میں کو روک چھڑیا کدھر اندر تو کہ نہیں یہ بیوی دا ہے انہوں بابیا دیتا سی ہو سکے نہیں گھر والی ہو سکے گھر والی تھوڑی ایک گھر والی دا کھاتا اتنے زمین تے چلتا ہے اتنے بکرا بکرا ہے وہ ہم کو پتہ ہے بادشاہ سی وہ آگڑ سے آ گیا تے تو ہم پتہ ہے چنگی طرح کہ بادشاہ منوں کوئی ایڈی عقل نہیں ہوتی نہیں کہ تو ہم ہون بھی نہیں پتہ لگا تے بادشاہ منوں کوئی ایڈی عقل نہیں ہوتی آگڑ پہ خود سے آگڑیا اب کو جوان ایک چانڈ کٹ ماری ہوئی اگے نوری مخلوق تھی وہ اتنے تے چانڈ کٹ کے تھے بستر تے سی زمین تے جا ڈگا وہ زمین تے جا ڈگا تے بیوی اٹھ کے بیٹھ کے آ گئے تم تھلے بیٹھا ہے دی رات اٹھائے وہ کپڑے چاڑ گیا تھا نہیں کچھ نہیں ہویا میں پاسا پردہ ڈگ پیا تھا وہ سکیا ڈگا تے تو پاسا پرد کے یہ پر اتنے انہیں جدوں تینوں چانڈ ماری سی چلائے نہیں چودھری اٹھ کے کھلو یار اٹھ کے کھلو روتا جائے گی نا اور واقعی جنت نہ پیے ہو سکے میں تے تینوں نہیں سب بزرگاں دا انکار نہیں کریدا ہو سکے انہوں نے صبح ہی گل کراں گے صبح جب پہنچے تو بابی ہوئی پھر ریٹ دا ٹبا لے کے بیٹھے تھے تے بادشاہ السلام علیکم میں دے دو گے اور میں بالکل دیاں گے ریٹ کی 5 لاکھ درہم ہو سکے بابا جی راتی 5 درہم وچ مل گئی ہے ہن 5 لاکھ درہم چکر کی ہے اور میں وہ بغیر دیکھن تو لے گئی ہے تو راتی اکھی ویکھ کے تو راتی اکھی ویکھ کے آ گیا ہن سودے دی ہو سکے بابا جی 5 لاکھ ہی دینا دیو فرمایا دے انہیں 5 لاکھ درہم بزرگاں کے سامنے ہن کر کے بابے نے درہم چکے دریا چھوڑ کے سر پھڑ کے بیٹھ گیا اے کی ہو گیا 5 لاکھ درہم دریا چھوڑ دیتا ہے جو لوگوں کو گل کر لگا دے فرما دے نہیں گل سننا آ میں تینوں وخامہ جنتا کی میں لگتی بادشاہ دا ہاتھ پھڑ کے کوئی میل فاصلہ طے کر کے بیلول جنوں کو دی سلطنت دے آخری گاؤں چ پہنچے نا تے پنڈ اجڑ گیا سی دریا نل دریا دے کنارے دے پنڈ سی 5 میل سارا پنڈ اجڑ گیا سی چوگے ٹوٹ گئے سن مکان ڈگ پئے سن لوگ پریشان سن پنڈ دے بندے آ کے مچھی پھڑتے سن جیڑی مچھی پھڑنی گھر جا کے چیرنی وچوں درہم نکلنا درہم کھڑ کے کوٹھی بنا لینی مچھی کھا کے بچے پال کے ساری فیملی غریباں دی این چولی چوک کے آتی تھی اللہ جن نے درہم کلے نے انہوں جنت دے چھڑی حضرت بیلول فرمایا ہون سمجھ آئیے جنتا کی میں لب دیا نے ہو سکے بادشاہ میں مجھے بھی سمجھ نہیں آئی ہو سکے جنتا اپنے عملہ لبن یا نہ لبن غریبہ دیا تمہارا رب کبھی رب نہیں گا آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں آگے پڑھوں اچھا ٹھہر ہوئی سورہ بدر کھول ہوئی دو تین مجھنے اخبار بندہ میں کھوگڑی گل خبردار ہے جی میں 5-6 آیتوں پڑھنی ہے نہیں جی تسی آندے ہو تے چھڑ دے اوے میں روز قابو نہیں ہونا کچھ لے لو سید پشمی مجھ ہوندا ہے بڑا بد نصیب ہے جدے بوئے تے پشمی مجھ کھلوتی ہوے او پھر اللہ دا
اللہ سننا کرے گا. نہیں آپ کیا کے ہیں, آپ نے جمعہ ادھر ہی پڑھ, نہیں آپ نے جمعہ ادھر ہی پڑھ. ایک دفعہ سبحان اللہ. میں بھی جوانوں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, آیت نکل دیا مینوں حضرت بابا فرید کا قول یاد ہے. حضرت بابا فرید فرماندے نے بیلیو پانچ بنا اسلام دے تے چھواں رکن ٹوک. فرماندے نے کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات ہے بھی دین. ایک چھویں شے وے جدا نام پیار ہے. ایک چھویں شے وے جدا نام درد دل ہے, جدا نام انسان دی قدر ہے. پھر سنیں, پانچ بنا اسلام دے تے چھواں رکن ٹوک. کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات اے دین ہے. ایک چھویں شے وے جدا نام ماں ہے, جدا نام باپ ہے, جدا نام بھرا ہے, جدا نام ہمسائے نے, جدا نام بیوی ہے, جدا نام دھیاں نے, جدا نام پتر ہے. اچھا, سرکار فرماندے نے پانچ بنا اسلام دے تے چھواں رکن ٹوک. فریدا جتھے اے چھواں نہ ہوئے اتھے پنجے جاندے موک. نماز پڑھو گے انشاءاللہ. نماز تساں کہنا ہے ربنا اغفر لی, نہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے ہمیں تساں جمعہ پڑھ لیں کہ من ذریتی. گجرا والا دے کسے اچھے عالم کو, میں تے نلائق آدمیاں کسی بڑے مولوی کو جانا ہے, انہوں کہنا میں جمعہ پڑھ کے آیا, اے میں جڑا آکھیا سی وَمِن ذُرِّیَّتِی یہ کی ہے. وہ آکھے گا تو ویائے ہیں, تو ساتھ ہاں جی بچے ہیں, ہاں جی یہ جڑے تیرے گھر بچے نے نا انہاں دا ذکر نماز وچ آیا ہے. تے جے تو چاچے ہیں تے یہ تیریاں بھتیجیاں دا ذکر ہے تے تیرے بھتیجیاں دا ذکر ہے. تے جے تو ماما ہے تے یہ تیریاں پنیویاں دا ذکر ہے تے تیرے پنیویاں دا ذکر ہے. تے جے تو نانا ہے تے یہ تیرے دوتریاں دا ذکر ہے تے تیریاں دوتریاں دا ذکر ہے. تے جے تو دادا ہے تے اے نماز تیرے پوترے تے پوتریاں دا ذکر ہے. تے پھر وہ آکھے جی قبلہ میں جڑا آکھیا سی ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والد, وہ آکھے گا تیرا ابا ہے نا یہ تیرے پیو دا ذکر ہے. اے ولی والدیا کچھ ہو گئے تو آکھے گا تیری ماں ہے نا, ہاں جی یہ تیری ماں دا ذکر ہے. پھر انہوں سمجھ آ جائے, انہوں دسے کہ میں سمجھ آ گئی ہے کہ پانچ ٹائم وہ مینوں اپنے گھر سد کے میری ذمہ داریاں یاد پیا کرواتا ہے, سمجھاتا ہے پیا کہ تینوں کدے لئی باہر کرنا ہے. تے مینوں یہ بھی ونڈ ہو گئی ہے کہ نماز میرے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی, تے پھر نماز میرے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی. تے جیڑی نماز میرے ابے تو بغیر نہیں ہوندی پھر وہ زہرا دے بابے تو بغیر کیویں ہوندی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, جنوں جنی کو سمجھ آ گئی انہاں کو سبحان اللہ کہہ دو. 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں. اللہ پاک فرماندا ہے ایام معدودات, پریشان نہ ہو, گنتی دے دن نے سارے رمضان دے. تو ساں غور نہیں کیتا, میں پھر پڑھنا ایام معدودات. اللہ فرماندا ہے ٹینشن نہ لے جاؤ تھوڑے جے دن میں. یار اللہ تو ان تسلی پہ دیندا ہے, تسی سبحان اللہ بھی نہیں آندے. اچھا مالک پھر فمن کان منکم مریضا او علی سفر, فرماندا ہے
چند نکلا ہے روزیاں دا تسی بیمار ہو اللہ پہ پوچھتا ہے تسی بیمار ہو تے تسی چپ بیٹھے اور تہاڈی طبیعت رب پوچھتا ہے پیا رب پہ پوچھتا ہے تہاڈی طبیعت دا کی حال ہے فمن کان منکم مریضن کتنے ملی اے تو نظر آ رہے فمن کان منکم مریضن کرو تو پڑھو جی نہیں عربی نہیں پڑھنی کسی اردو پڑھنا ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو ہاں اللہ پہ بندہ بیمار ہو سفر چھو اچھا یہ اللہ کی کریے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تو کتنے روزے اور دنوں میں اور دنوں میں اور جنہیں بس اللہ پہ فرماتا ہے بیمار ہو جی مالکہ چلو پریشان نہ ہو جدو ٹھیک ہو جاؤ گے پھر رکھ لیا جی سفر جو گھر جا کے رکھ لیا جی رب جی رمضان دا مہینہ دوسرا جمعہ ہے ایک گل کے دسو مالک فرماتا ہے پوچھ اے وڈیری عمرے جس طرح ہے بزرگ بیٹھے ہیں سامنے اللہ انہوں سلامتیاں عطا فرمائے اے بزرگ کے نال او پیچھے ایک وڈیرے بابا جی بیٹھے ہیں ہاتھ پال کے اللہ انہوں سلامتیاں عطا فرمائے یہ تبرک نے تبرک پلا ہوئے اپنے پیوں نو اللہ کا تبرک سمجھا کرو یہ کدی پھر سے اس گل تے قرآن پاک پڑھنا میں کیا کرنا وہ تسی غور نہیں کیتا میں ایک آیت کی تواڈے اگے تے نہیں پڑھی اجے تے یتیم نہیں مکدے پہ مسکین نہیں مکدے پہ تو میں عرض پہ کرنا رب جی کسی نوجوان نو شوگر ہو جاندی ہے دل دا اٹیک ہو جاندا ہے اللہ نہ کرے اللہ تانوں محفوظ رکھے سلامتیاں تھا نبھتا ہی نہیں تے پھر فرمایا پھر تے کہہ رہی ہونا نا تواڈے جلال ہی ہونا نا میرا تو میرے قہر دی دادے چاہے گا مالک کوئی طریقہ دس کے تو ناراض بھی نہ ہوئے کہ میرے کو رکھیا بھی نہیں جانا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا اللہ فرماتا ہے پھر گل سن تو انج کر ایک مسکین لب اونوں 3 دن 2 ٹائم دا لنگر کلی جا پھر سارا دن ٹکا کے حکا پیندا رہے نا میں فرشتے نو آکھاں گا میری دی گل ہو گئی ہے بے روزانہ نہیں جا اگلا جمعہ ہے اچھا اس مسجد میں اگلا جمعہ میرے مرشد پڑھائیں گے جن کا میں مرید ہوں ان کی زیارت کیجئے گا اگلا جمعہ اس مسجد میں میرے مرشد کریم پڑھائیں گے کس طرح پڑھائیں گے ڈائریکٹ تھی ہوں گے نہیں میں نے پتہ نہیں چلو میں دیکھ لاں گا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ 1:30 بجے کے قریب آ جائیں زیادہ تو زیادہ لیٹ ہو لیکن امید ہے وہ 1 بجے آ جائیں گے اسی مینج کریں گے کہ انہوں نے 1 بجے میں عرض کروں گا کہ آپ 1 بجے پہنچیں جی اگلا جمعہ اچھا میں نالائق آدمی اگلا جمعہ نماز فجر کے وقت چاندی قلعے میں درس دینے والا ہوں نماز فجر کے بعد کون سی مسجد میں جامع مسجد گزار مدینہ میں ہم روزے کا مقصد بیان کریں گے یہ نہیں جو ہو رہا ہے وہ ہوگا جو نہیں ہوا اگلے جمعے نماز فجر کے بعد چاندہ قلعہ جامع مسجد گلزار مدینہ میں روزے کا مقصد بیان ہوگا وہ ہوگا جو یہاں نہیں ہو رہا سمجھ آ رہی ہے چلو عرض کر رہا تھا اچھا یاد خیر اتنا جو قرآن پڑھے ہے کہ 4 منٹ باقی رہ گئے ہیں ایک حدیث پڑھ لیں جو جیڑی حدیث میں یاد آئی ہے انہوں امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر بابو شیام کے اندر نقل فرمایا امام نسائی نے کتاب الزکات کے اندر نقل فرمایا بخاری اور نسائی کٹھے آئمہ دونوں سیاستہ دے امام لکھ دینے بلکہ امیر المومنین فی المحدثین لکھتے ہیں اور بھائی وہ بابا پڑھے لکھے پیر میں جنا ہوتا ہے
بھائی میں ایم فل ہاں تو پی ایچ ڈی میں میں 2 ایم اے کیتے نے انہوں کو 4-5 کیتے ہیں وہ واہ ہی پڑھے لکھے پی نے جنہ ہو رہا ہے انہوں نے ان بھی زیارت کرنی ہے جو ان بھی مستفید ہونا ہے انہوں واہ پڑھی لکھی گلاں کرنی ہے میں تے ابھی آپ نے جو یہ مار چلنا تے تسی ایک باری سبحان اللہ کہہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی صاحب تشریف فرمانے ایک بندہ آیا ہے، اس کا کہا حلقت نفسی یا رسول اللہ، حالم پناہ میں اپنی جان تے ظلم کرایا، بڑا گناہ کرایا، حلقت نفسی یا رسول اللہ، میری جان ہلاک ہو گئی ہے، اللہ دے غضب وچ گیا، اللہ دے جلال دی ذات وچ آ گیا۔ نبی دا چہرہ دیکھ کے فرمانے کی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رمضان دا مہینہ فرض روزہ سی، بیوی بنی سمری سی، ٹوٹ گئے تے میں نے اس طریقے میں ٹوٹیا ہے، جان بوجھ کے نہیں ٹوٹیا، باقاعدہ ہی توڑ آیا، بڑا ہی گناہ کر آیا۔ نبی دی آنکھیں چک پا کے فرمانے اچھا رنج کر 60 مسکیناں نوں لنگر کرا لے، میں اللہ نوں راضی کر لوں۔ میں پڑھ چھڑیا جناب نے سن چھڑیا کوئی بندے بیٹھے نے جنہاں غور کیتا ہوئے کہ وہ روزہ توڑ آیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے، کہ نبی فرماتے ہیں تو 60 مسکیناں نوں لنگر کرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور سکے یا رسول اللہ میں نا غریب آدمی ہوں، میں 60 بندے نوں کھانا کھوا نہیں سکتا۔ نبی دی آنکھیں چک پا کے فرماندے چل ایک کو غلام خرید کے آزاد کر لے گا، ایک کی راضی کر لے۔ او بلے شاہ ٹبے رے دے اتے بیٹھے ہیں، یہ ساری تقریر دا مغز اور قرآن و سنت کو سامنے کر کے اپنے مریدان فرماندے نے اوے حاجی بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں سیدھی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر اچھا تسی نہیں سننا تھی میں سمجھ گیا تسی نہیں سننا یار آج والی چھوٹی پھیرے رکھو گی اور جنہاں قرآن میں جنہاں کو تعلق ہے انہاں کو سبحان اللہ اخوان برا حضرت کل شاہ فرمانے میں حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازہ نیتی جاندے ہو، حاج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرد بلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، بھلے شانوں نیتے دسوڑے کی کیتی جاندے ہو۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کی روح کیا ہے؟ انسان تقوی کی روح کیا ہے؟ انسان حضرت انسان کو انسان کے ختم ہو گیا ٹائم چھوٹے بس ختم ہو گیا ٹائم اجازت کافی نہیں سناؤں گا وقت ختم ہو گیا ہے آپ دیکھو بیٹا میں بڑا عجیب آدمی ہوں مجھے پھر سورہ یوسف یاد آ گئی 12 نمبر سورہ ہے اور مجھے 97 نمبر آیت یاد آ رہی ہے تو ہم پتہ ہے حضرت یوسف نے سارے پتران نے یوسف نو کڑ کے بنیامین نو کڑ کے اللہ ناراض سی ہونا تھے پتا نہیں نا انہوں نے ساری عمر 2 نمبر کڑی نہیں کڑی بولو اچھا یزید دے اتے لانتاں پہنیاں نے کوئی بندہ انہوں نے شان گستاخی نہیں کر سکتا کیوں اس میں جی نبی دی آل سن نہیں اے نہیں گل ہے نبی دا دے سکتا چاچا ہوئے دے لعنت پڑھنا تبت یدا ابی لہب وتب لعنت ہے تیرے تے تو محمد دا سکتا چاچے کیوں نہیں گل رشتہ داریاں دی نہیں ہے گل ہے اللہ نو راضی کرن دی میری گل دی سمجھ آئی جی حضرت یوسف دے پراواں اللہ منا لیا سی اللہ نو راضی کر لیا سی وہ کتے کیتا ہے اے 12 نمبر سورہ ہے تے 97 نمبر آئے تھے تے نال 98 نمبر آئے تھے تے کسی چوپے پھر میں گھر جا کے پڑھنا جہاں دل کر دیا ایک ہی پڑھا مردا اگر سبحان اللہ بول رہا جدوں انہوں نے پتہ لگا نا بھرا ساڈا
غلطی پہ ہاں سارے کٹھے ہو گئے کٹھے ہو کے لگے اللہ بولو معافی مانگ لیے گلو نہیں بولے سارے اللہ بولو معافی مانگ لی کٹھے ہو کے پرے بنا کے ابے کو لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین سبحان اللہ بولے اے ہمارے باپ باپ اے ہمارے باپ اے ہمارے باپ اے ہمارے باپ اے ہمارے باپ بابا کدھر کو معافی یہ بات آئی نہیں چاہ سائی خوشی بولو منی مزہ آ رہے خوشی آپ کو اللہ بولو یہ کہیں کہہ رہے ہیں بابا بابا ابو جی ایک تھے وہ بولے کہ ابا راضی بابا 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 کیا ہے بابا ہمارے گناہوں کی معافی مانگے آپ بابا آپ مہربانی کریں بابا اے منت کرنا سانو لاڑا پہ لانگے اسی اللہ کو معافی مانگنے گیا آپ ابے کو آگے بیٹھے ہو اور آپ لگے گل سن اسی نبی دے پتراں قیامت تک بندیاں قرآن پڑھنا ہے اسی دسنا چاہنے ہاں تو چونکہ دل اسی پیو دا دکھایا ہے جنی دیر تک جدا دل دکھایا ہوئے وہ دے سامنے ہاتھ نہ جوڑیے اونی دیر نہ کوئی نمازہ چھڑا دیا دے اسے سمجھ آئیے وہ جو کیسے بیٹھا ہوا ہے بابا جملہ میری زبان سے آگیا میں رہ نہیں سکتا تو ہم دین تو بغیر اللہ دا قرآن پہ دس دے اگر اللہ ناراض ہو جائے تو بندیاں نو اللہ دے درمیان راضی کر لیں بابیاں نو پا لینا چاہیے جیو جسے سمجھ آئی ہے بات حضرت یعقوب وہ بچے سن نا یعقوب تے نبی سن نا یعقوب بھی فرما سکتے پتر نفل پڑھو یار کچھ تلاوت کر لو بیٹھ کے میرے کدھر آ گئے ہو حضرت یعقوب جڑی گل اگلی آیت کی تھی ہے تو سیاہ خود میں پڑھوں قالا سوفا استغفر لکم ربی آج جب میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا نقشبندی صاحب ذرا پھر آکو ہاں میں نقشبندی صاحب لہجہ لے آؤ لہجہ میرے دیکھے ہاں دے لینا میں معافی پانو لے کے حضرت یعقوب ہے نہیں کیتا ہے پتر پریشان نہ ہو لے دینا معافی میں پڑھا وہ ایک گل دے لہجے دے اندر بڑا نتیجہ ہوتا ہے یہ لہجہ ہے اور میں لے دینا ہوں معافی پڑھ لوں اور میں تو معافی لے دینا کہتی چار دیواری بھی جڑا پتروں آکھے نا پریشان نہ ہو میں معافی لے دینا اسے یعقوب کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی کچہری میں جو ساری کائنات سے کہے پریشان نہ ہو میں معافی لے دینا اسے محمد کہتے ہیں ساری نماز دی روح تے نکل آئی بندے دے پیار وچ وہ سارے روزے دی روح تے نکل آئی بندے دے پیار وچ وہ ساری حج تے عمرے دی روح تے نکل آئی بندے دے پیار وچ سارا اسلام تے انسان ہی نکل آیا یار سارا تقویٰ تے انسان ہی نکل آیا میرا آخری جملہ ہے اسے سمجھانے کے لیے مجھے تو 2-4 آیتیں پڑھنی پڑے تو مجھے معاف کیا جائے یار تمہارا آپس میں پیار اگر اتنا ضروری ہے نہیں میں اگلا جملہ پڑھ سکتا پھر کہہ رہا ہوں تمہارا آپس میں پیار اتنا ضروری ہے تو تمہارا محمد کی اولاد سے پیار کتنا ضروری ہے لکھ لو دل پر جب بندہ بندے کی قدر کرے حقیقت میں وہ اللہ کی قدر کرتا ہے پھر کہنا چاہتا ہوں جب بندہ بندے کی قدر کرے اصل میں وہ
तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तेरे घर आया था और वो कह रहा था कि मैं भूखा था, तूने उसे खाली जाने दिया, आज मैं तुझे खाली जाने दूंगा। बंदा बंदे की कदर करे तो वो अल्लाह की कदर करता है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। बंदा बंदे की कदर करे तो वो मकाम शुक्र इलाही पर है। अल्लाह का शुक्र ही से कहते हैं बंदे की कदर की जाए। जब बंदा बंदे की कदर करे तो वो अल्लाह की कदर करता है। अब अल्लाह सूरा अशूरा में 42वां सूरा है और 23 नंबर आयत है। फरमाते ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा व मन यख्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। शक नहीं करो, जब बंदा बंदे की कदर करे वो अल्लाह की कदर करता है। जब बंदा आले नबी से प्यार करे अल्लाह उसके गुनाह भी माफ करता है और अल्लाह बंदे की कदर भी करता है। ये है रोजे की रूह। बंदा बंदों को भी खुश करे और मोहम्मद का घर भी बंदे पर राजी हो। पागल नहीं है जिन्होंने अपनी जाने दी चौक वहां यतीम खाने में दे दी नबी पर। शदाई नहीं था वो हाफिज़े कुरान जो अपनी बीवी से कह रहा था मेरे बच्चे को आलिम बनाना। वो हाफिज़े कुरान शदाई नहीं था जिसने अपनी बीवी से कहा अपनी इज्जत की हिफाजत करना, मुझसे कोई गुनाह है तो मुझे माफ करना, मैं नबी के नाम पे मरने जा रहा हूँ। गुजरावाला वालों वो जान चुका था कि दुनिया वालों की कदर करें तो हम अल्लाह की कदर करते हैं, मोहम्मद की इज्जत करें तो अल्लाह हमारी कदर करने वाला। अल्लाह को सलामतियां अता फरमाए, इज्जतें अता फरमाए। मस्जिद का नाम क्या है? माशाअल्लाह, जामिया मस्जिद अब्दुल हलीम को आपने माशाअल्लाह जामिया मस्जिद अब्दुल हलीम को आपने आबाद किया। अल्लाह आपके घरों को आबाद फरमाए और जो इसके गिरदो नवा रहते हैं वो तैयारी रखें कि इसे इसी तरह आबाद रखेंगे। कसम है इस कुरान की, आज जितने बंदे इस जुमे में मौजूद हैं, फजर की जमात में अगर इतने मुसलमान आ जाएं, कयामत आ सकती है, इस्लाम का वाल भी डींगा नहीं हो सकता। ये बात की समझ आ गई है? कोई ऐलान करें? नहीं करें? मैं अच्छा तो फिर आप सुनते अदा फरमाएं। इमाम खतीब कौन है? आप हैं? आप मिंबर पर आ जाए, आप खुतबा सीखें, नमाज